سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں تو وہاں ہندو کو عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ There is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam and they say that it is against the Islamic. Hello guys, welcome back to my YouTube channel شہاب ریئیکشن اردو. تو امید رکھتا ہوں سارے دوست ٹھیک ٹھاک اور اچھے ہوں گے. جو ایک ہندو عورت ہے وہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے. یہ خود ڈاکٹر ہے. یہ کہتی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ہر سال جو ہے حج کے لیے مدینہ مکہ جاتے ہیں تو ہم جو غیر مذہب لوگ ہیں ہندو یا سکھ وغیرہ یا اور مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو کیوں اجازت نہیں ہے کہ وہ مکہ مدینہ چلے جائیں؟ یہ کیوں اجازت نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں اور بھی لوگ جو ہے اس ویڈیو میں مختلف سوالات کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا کیا جواب دیتا ہے. سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، سپورٹ ضرور کریں گائز. میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے. یہاں پہ میں ورما نرسنگ ہوم کے نام سے اپنا نرسنگ ہوم چلاتی ہوں اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے. جب وہ میئر تھے آگرہ کے تو اس سمے انہوں نے بنوایا تھا. آج جو جس میں اتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں تو وہاں ہندو کو عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھل ہے. جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے. میری کتاب آپ پڑھیں گے غلط فہمی نمبر 10. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی؟ غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے. مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. صرف ملٹری کے لوگ، صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے. میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں، میں اس دیش کا ناگرک ہوں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے. یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، مطلب خالی وہ لوگ، وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے صرف ان کو اجازت ہے. یہ رول ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ، صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے، بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے، اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے، ویزا. اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد. 50 سوالات پوچھتے. جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوگی. میں نے کہا سزائے موت اتنا خطرناک سزا نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے. آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I would like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people, I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے, ابارشن, یوزنگ کانٹرسیپٹیو. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151, اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنی والدین سے اچھا سلوک کرو اور آپ اپنے بچے کا قتل مت کرو, کیونکہ بچے کو قتل کرنا بالکل حرام ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو بچے کا قتل کرنا حرام ہے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, یہ بڑا اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ آف فیملی پلاننگ. یہ فیملی پلاننگ کے جو میتھڈ ہے, فار ایگزامپل پرماننٹ میتھڈ, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں, ٹیوبیکٹومی یا ویزیکٹومی یا نس بندی, یہ پرماننٹ میتھڈ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابارشن حرام ہے کیونکہ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, ویزیکٹومی, ٹیوبیکٹومی یا ابارشن بالکل حرام ہے. صرف اس ٹائم الاؤڈ ہے جب ماں کی جان اگر خطرے میں ہے. اف دا مدر ہیڈ ملٹیپل سیزیرین سیکشن, ماں کو کئی سیزیرین سیکشن ہوئے, چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے, اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے, یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم, کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آل ٹائپس آف پرماننٹ میتھڈ حرام ہے. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, ٹیمپرری میتھڈ. اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپرٹی ہے, جو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپرٹی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپرٹی از اے کانٹراسیپشن. ابھی پتہ چلا کاپرٹی کانٹراسیپشن نہیں ہے, اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن. کاپرٹی کیا کرتی ہے, زائگوٹ از آلریڈی فارم, دا اووم اینڈ دا سپرم ہیو آلریڈی جوائنڈ ٹو فارم دا زائگوٹ. دا زائگوٹ از پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹراین وال, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپرٹی میں کانٹراسیپشن نہیں ہوتا ہے, کانٹرا امپلانٹیشن ہوتا ہے. اف یو لیٹ یور امیجنیشن گو بٹ ہیڈ, اٹ از نتھنگ بٹ ارلی ابارشن, جو حرام ہے. وہ ابارشن ہی ہے لیکن ارلی ابارشن ہے, کانٹرا امپلانٹیشن. تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے کانٹراسیپشن آف کاپرٹی از الاؤڈ اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسی پل جب آپ لیتے ہیں, جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں, کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی. تو وین یو ٹیک کانٹراسیپٹیو پلز, اینی ڈاکٹر ول ٹیل یو اٹ ہیز ویریس سائڈ افیکٹس, ویریس, اٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, باقی کے ٹیمپرری میتھڈ کانڈمز ایٹسیٹرا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانٹراسیپشن کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے, یہ سوال ہے, سب سے اہم سوال. اور اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے, صرف دو. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو دو گروپ میں آپ بانٹ سکتے ہیں. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا, یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے, تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے. میں میرے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے, میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا. یہ دو وجہ ہو سکتے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں, 5ویں اولاد, 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدہ مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ,
لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والدین میرے والد اور والدہ ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے. ایک ہے کہ لوگ غریب ہیں تو اسلام میں اس کا سلیوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دیں گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزین تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزین تھیوری دیٹ دا کراپ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتہ ہے آپ کو ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000 جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دیں گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دیں گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی, دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے, مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ.
मैं जानता हूँ कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने एक प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाज़त है। आप समझते कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है, तो अल्लाह पे छोड़िए। तो माशाल्लाह आप लोगों ने जैसा देखा कि सबसे पहले जो है एक डॉक्टर औरत जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि आप लोग जो है हर साल जो है मक्का मदीना जाते हैं, और ये गैर मज़हब जो हिंदू लोग हैं, सिख वगैरह और मज़हब के जो लोग हैं, उधर मक्का मदीना जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके के साथ मिसाल भी दिया और शरीयत के मुताबिक जो है जवाब भी दे दिया। जाकिर नाइक ने जो है सबसे पहले ये मिसाल दी, अगर इंडिया में आप लोग देखें ना कि एक कैंट वगैरह होता है तो उधर आम लोग नहीं जा सकते, इसी तरह उधर खाली फ़ौज वाले जो है जा सकते हैं। कंट्री है सिंगापुर, ये कंट्री है, इसका जो है बहुत अच्छी तरीके के साथ जो है मिसाल दी कि सिंगापुर में आप लोग जाते हैं तो उधर वीज़े पर ये लिखा होगा कि आपसे सबसे पहले जो सवालात करते हैं, फिर वीज़े पर ये भी लिखा होगा कि अगर आपके पास ड्रग वगैरह पकड़े गए तो आपको सज़ाए मौत होगा। अगर जब वो आप तस्लीम करोगे तो फिर आपको जो है वीज़ा लगेगा। तो माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको ये कहा इस औरत को कि आप जो है कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, तो आपको कोई भी जो है मना नहीं करेगा, आप जा सकती हैं। फिर तो उसके लिए जो है एक उसूल है, आप इस्लाम कबूल करके तो मक्का मदीना आप जा सकती हैं। फिर ये दूसरा डॉक्टर है, इसने भी जो है सवाल किया कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है और वो जब बच्चे को ज़ाया करती है तो आया ये कत्ल है या नहीं, ये शरीयत के मुताबिक कैसा है। तो माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने तफसीली जो है बातचीत की इसके ऊपर, और बहुत खूबसूरत तरीके के साथ जो है शरीयत के मुताबिक जवाब दे दी इस डॉक्टर को भी। तो गाइज़ ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे।